الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارا درس قرآن کی مجلس کا موضوع مسنون درود شریف کے حوالے سے میں نے آپ اخبار کے سامنے سورۃ الاحزاب جو قرآن مجید کی 33ویں نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر آئے، یعنی کہ میرا اسم گرامی ہے، اور میرا اسم گرامی سننے کے بعد وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی کہ مومن کے بخیل ہونے کی انتہا اس عمل کو بتلایا کہ کسی مومن سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جب اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، اسم گرامی آئے، اور وہ سننے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ وہ اس لیے کہ امت کے اوپر سب سے زیادہ احسانات وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ تمام انسانیت کے جو محسن ہیں، محسن انسانیت وہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے تو بطریق اولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ اسی احسانات کے اندر خود ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کانا دائم الفکر متواصل الاقدام، کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ایک مخصوص قسم کی فکر میں اور مخصوص قسم کے غم کے اندر ڈوبا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے اندر ایک مخصوص قسم کی فکر ہوا کرتی اور ایک سوچ ہوا کرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غم کا اظہار ہوتا ہے۔ لازمی کی بات ہے صحابی کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیشہ سے ایک فکر اور غم ہوتا تھا کہ جس کو میں محسوس کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تجارت میں نقصان کا تو غم ہو نہیں سکتا، تو مال و اولاد کا غم تو ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم تھا وہ صرف اور صرف امت کا غم ہے کہ اسی طریقے سے پوری کی پوری امت جو ہے وہ ایک جہنم کی اندوناک وادی سے بچ کر جنت میں جانے والی بن گئی۔ اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک آگ کو روشن کرے اور اس آگ کے ارد گرد پروانے آئیں، اور ان پروانوں اور وہ پروانے آگ کے اندر گر گر کے ہلاک ہو، اور وہ آگ کو روشن کرنے والا شخص
ان پروانوں کو دور کرے تاکہ یہ آگ میں گر کے ہلاک نہ ہو جائے۔ بس میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا ہے کہ میں بھی اپنے امتیوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے اس جہنم کی آگ سے دور کرتا ہوں، لیکن یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر دوبارہ آگ کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم اور فکر وہ صرف امت ہی کا غم تھا اور یہ فکر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کی یہ انتہا ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر آئے، یعنی کہ میرا اسم گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اگر درود پڑھنے والا جو شخص اس کا فائدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ہو رہا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن درود پڑھنا خود اس درود پڑھنے والے کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے آپ لگا سکتے ہیں جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56۔ کئی نکات اس کے اندر علماء کرام نے بیان کیے، لیکن اختصار کے ساتھ صرف دو نکات کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آیت میں ذرا درد دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے پڑھو درود میرے نبی پر، اللہ نے کہا ان اللہ، کہ سب سے پہلے میں اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ، اور میری ایک کثیر مخلوق کہ جسے ملائکہ کہا جاتا ہے وہ میرے ساتھ اس درود پڑھنے کی عبادت میں شریک ہے۔ حکم بعد میں آیا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم پہلے پڑھو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو لا تعداد ہے، لا محدود ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ جس سے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم درود پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، لیکن میرے نبی پر درود بھیجنے کے لیے میں اور میرے فرشتے ہی کافی۔ اگر تم درود پڑھو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری ہی لیے خیر و برکت ہے، اور اس میں تمہارے ہی لیے اجر و ثواب۔ پہلا نقطہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے کیا۔ اور دوسرا نقطہ اس کے اندر قابل غور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی عمل ایسا شریعت کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس کے اندر اللہ خود اپنے بندوں کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو۔ نماز کا حکم آیا، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کسی جگہ پر بھی کہ نماز پڑھو میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھنے میں شامل ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا، زکوٰۃ دو میں بھی تمہارے ساتھ زکوٰۃ دینے کے اندر شامل ہوں۔ روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھنے میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ نہیں، عمل کی برکت اور عمل کی ایک شان نرالی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ واحد ایک ایسا عمل ہے، یہ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اللہ اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی ملائکہ اور تمام مومنین اس عمل کے اندر شامل ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ باقی کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہو، لیکن درود پڑھنے والا جو عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام ملائکہ اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بندہ درود کس طرح پڑھے۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، کیونکہ آیت کے اندر دو حکم ہیں، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، صل کے معنی ہے درود کے،
وسلم تسلیما کے معنی سلامتی کے، اے ایمان وارو درود بھیجو اور سلامتی بھیجو، یعنی میرے نبی پہ درود بھیجو اور سلامتی بھیجو۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں سلام کا تو معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ۔ اور یہ تشہد جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، یہ سلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، درود کس طرح سے پڑھا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے تم میرے اوپر درود بھیجا کرو، جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ درود کا جو بھیجنا وہ اس طریقے سے کہ جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تعلیم فرمایا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تعلیم دی کہ جب تم میرے اوپر درود بھیجو تو اس طرح سے ان الفاظوں کے ساتھ درود بھیجو۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ دعائیہ کلمہ ہے، یعنی اے اللہ، صل کے معنی یہاں پر میں بتا دوں کہ جب اس کی نسبت یعنی کہ درود کی نسبت، اللہم صلی علی محمد یعنی کہ درود کی نسبت جب بندوں کی طرف ہوئے گی تو اس کے معنی ہیں دعا کے، اور جب اللہم صلی علی محمد یعنی کہ صل کی نسبت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوئے گی تو اس کے معنی ہیں رحمت خاصہ کے۔ اب ترجمہ سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یعنی کہ پہلے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا نہیں کرتے بلکہ رحمت خاصہ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رحمت خاصہ بھیجتے ہیں۔ اب یہی صل کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہوئے گی، بندوں کی طرف ہوئے گی تو اس کے معنی دعا کے۔ تو جب میں اور آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد تو اس کے معنی ہوں گے یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل فرما۔ تو یہ ہے کہ بندوں کی طرف جب صل کی نسبت ہوئے گی تو اس کے معنی دعا ہے، اور جب اس صل کی نسبت جو ہے یعنی کہ درود کی نسبت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی رحمت خاصہ۔ اور یہ واحد ایک ایسا عمل ہے اور یہ واحد ایک ایسی دعا ہے کہ جو 100% نہیں بلکہ 101% اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، کبھی بھی یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ چاہے کوئی متقی پڑھے، چاہے کوئی پرہیزگار پڑھے، چاہے کوئی ایک نمبر کا گنہگار پڑھے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ دلیل کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اور میرے ملائکہ خود شامل ہے، جس میں اللہ اور اس کے ملائکہ خود شامل ہو تو وہ اللہ کے یہاں کیسے رد ہو سکتا ہے عمل؟ وہ تو اللہ کے یہاں 100% قابل قبول ہی دعا۔ تو اللہم صلی علی محمد یہ وہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل فرما۔ یہ وہ امت کی طرف سے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے حق میں دعائیہ کلمہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں کبھی ناقابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ 100% اللہ کے یہاں قابل قبول دعا جو ہے وہ درود ہے۔ اسی طریقے سے آپ اخبار علماء کرام سے سنتے رہتے کہ جو درود کے فضائل کے اندر احادیث، صحیح احادیث موجود ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ اختصار کے ساتھ بنیادی طور پہ جو مبادیات ہوتی ہے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، جزیات کا اگر احاطہ کیا جائے تو اس کے لیے کثیر وقت لگتا ہے۔ واحد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے تمام ملائکہ حرکت میں آ جاتے۔ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 فرشتے مقرر ہیں جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور ایک فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو بندے کے اعمال نامے میں درجات کی بلندی لکھتی ہے۔ جب اللہ کے بندے کے
زبان سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیہ درود کا کلمہ نکلتا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو تمام کے تمام فرشتے حرکت میں آ جائیں۔ یہ وہ واحد عمل ہے کہ اس عمل کے علاوہ باقی کسی اور عمل کے اندر فرشتے حرکت میں نہیں آتے۔ وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھواتے ہیں اور 10 گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، کہ بندہ جیسے ہی نیکی کرے گا دائیں فرشتہ شروع ہو جائے گا، بایاں سو رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی گناہ ہوگا تو دایاں فرشتہ خاموش رہتا ہے اور بایاں فرشتہ اسی ٹائم پہ اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں حرکت میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کوئی میرے پر درود پڑتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹائے جاتے ہیں۔ تو نیکی والا اس کو 10 نیکیاں لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور برائی والا فرشتہ 10 برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ فرشتوں کی جماعت وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کا تیسرا جز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے پر 10 نیکیاں، 10 گناہوں کو ختم کرنا اور بندے کے 10 درجات کو بلند کرنا اس کے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں۔ تو پھر وہ فرشتوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ شامل عمل ہوتی ہے کہ جن کے ذمے بندے کے درجات کو بلند کرنا ہے، وہ بندے کے 10 درجات کو بلند کرنا ہے، اور یہ ایک درود۔ تو یہ واحد ایک ایسا عمل ہے، آپ نماز پڑھو گے صرف یہ اعلیٰ فرشتہ لکھے گا نیکیاں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بد نظری ہو رہی ہے تو صرف برائی والا لکھ رہا ہے لیکن نیکی والا نہیں لکھ رہا۔ لیکن یہ ایک واحد ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر نیکی کا فرشتہ بھی متحرک، برائی کا فرشتہ بھی متحرک، اور جو درجات لکھنے والے فرشتے وہ بھی حرکت۔ درجات لکھنے والے اس کے درجات کی بلندی کو لکھ رہے ہیں، نیکی لکھنے والا اس کی نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور برائی والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو ختم کر۔ اور یہ سب اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کو ہمارے دلوں میں بھیجا۔ لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور کوئی شخص آپ کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑھے تو اس کے لیے سخت وعیدات بھی موجود ہیں۔ عمومی طور کے اوپر آپ فضائل اعمال کے اندر بھی وہ حدیث نقل ہے اور احادیث کی بڑی کتابوں کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، اور علماء کرام سے وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا جو خلاف واقع، کہ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ پورا تذکرہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 دعائیں، در حقیقت یہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بد دعائیں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے سامنے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی مغفرت اور وہ ان کی خدمت کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر پائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا پائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، یعنی کہ اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادھر بڑے نکات رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو سب سے بڑی بات تو ہے کہ ظن غالب یہی ہے کہ یہ جمعے کا دن ہو سکتا ہے اور جمعہ کا دن دعائے قبولیت کا وقت ہے،
اور پھر جمعے کے دن بھی خطبہ کا وقت، جس کا حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، گمان ہے کہ اکثر دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اولو العزم فرشتہ جو تمام ملائکوں کا سردار ہے، وہ اس بددعا کو کرتا ہے، اور مہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی صورت میں لگتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، یعنی یہ اس کے اوپر وعید ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، اس میں گرامی آئے، اور وہ بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود نہ پڑھے۔ یہ ایک اس کی بدبختی ہے، اور یہ کم ہمتی کی بات ہے، وگرنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم کبھی بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم ان کا اس میں گرامی جب سامنے آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دینا، یہ کہ تاکہ ہم جو درود کے پڑھنے کی فضیلت ہے احادیث کے اندر مذکور ہے اس کے مصداق بن جائے۔ ایک اور غلطی عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب ہم تحریر کرتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی کہ جب ذکر آئے سامنے، تحریر کے اندر بھی ایک بڑی کم ہمتی سے کام لیا جاتا ہے کہ 5 10 صفحے لکھ دیے، اس وقت سائی کے ختم ہونے کا کوئی دکھ نہیں، لیکن جیسے ہی لکھنے کے دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا، وہاں پر جو ہے ہم شارٹ فارم سے کام لیتے ہیں۔ شارٹ فارم ایک ہوتی فل فارم، جیسے میر پور خاص، اب ایم پی ایس ایم کے ایس یہ اس کی شارٹ فارم ہو گئی، تو ہم نے وہی انگریزی قانون کو یہاں پر بھی لے لیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لکھے، سواد ڈال دیا ہوگا، چلو جی یہ محبت کا حق ادا ہوگا۔ غیر شرعی عمل، غیر شرعی عمل، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر تھوڑا سا ہمت سے کام لیا، کسی نے تھوڑا علمی انداز کے اندر اپنی تحریر کو مرتب کرنا چاہا تو سواد لام عین میم چاروں کو ملا کے سل ہم، اس کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم